عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ سجدہ نماز کے دوران فرض ہے، اسی طرح رکوع اور قیام بھی نماز کے دوران فرض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص قیام، رکوع اور سجدہ پر قادر نہ ہو تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے جو عام طور پر پیش آتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور آج کل کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ سمجھیں کہ قیام، رکوع اور 2 سجدے یہ فرض ہیں۔ اگر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کوئی شخص ان کو ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اور اگر مجبوری ہے، کوئی شخص بیمار ہے، وہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی نماز کو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران نماز کیسے ادا فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام جب مرض الوفات میں تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، رکوع نہیں کر سکتے تھے، سجدہ نہیں کر سکتے تھے، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی اور اشارہ سے رکوع اور سجدہ فرمایا۔ یعنی اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتا تو لیٹ کر کر لے۔ اسی طرح اگر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے کے ساتھ کر لے، لیکن جب تک زمین پر بیٹھ کر وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جو نماز پڑھنے کی سنت ہے وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کی ہے۔ تو اگر انسان زمین پر بیٹھ سکتا ہے، اگر پاؤں کو موڑ نہیں سکتا تو پاؤں سیدھا آگے پھیلا دے۔ مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی حالت میں اگر اس کے پاؤں قبلہ کی طرف ہیں تو بے ادبی نہیں ہے۔ بے ادبی تب ہے کہ انسان جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے قبلہ کی طرف پاؤں کرے۔ اب دیکھیں کہ نماز کے دوران قیام فرض ہے، لیکن بیماری کی حالت میں اگر کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اسی طرح اگر بیماری کے دوران وہ اپنے پاؤں قبلہ کی طرف کرتا ہے مجبوری کی وجہ سے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، نہ بے ادبی ہوگی، تو اپنے پاؤں قبلہ کی طرف پھیلا لے۔ تو اس طرح رکوع اور سجدہ بھی اشارے کے ساتھ کریں۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کے علاوہ وہ شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا، کسی اور طریقے سے وہ نماز ادا ہی نہیں کر سکتا، تو پھر کرسی پر بیٹھ کر بھی ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن یہ انتہائی مجبوری کے وقت ہے۔ اور بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں اور آگے کوئی چیز، تختہ وغیرہ ہوتا ہے جس پر وہ سجدہ کرتے ہیں، یہ تو بالکل سنت کے خلاف ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کیا ہے بیماری کی حالت میں، تو پھر آگے کسی چیز کو بلند کر کے اس پر سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ملتی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو انسان زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے بیماری کی حالت میں، اور اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے، اور اگر انتہائی مجبوری ہو تو پھر کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن کرسی پر بیٹھ کر بھی اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کریں۔ سجدہ کے لیے آگے کسی چیز کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دیکھ لیں۔